अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। जहाँ पर भी हैं आप लोग सलामत रहें और खुशामदीद कहता हूँ। आप जॉइन कर रहे हैं मुझे, नुसरत हुसैन। आज हम बात करेंगे, बल्कि मैं आपको ले चलता हूँ 1979। और क्योंकि जैसे आपने नोट किया होगा, इसका जो टाइटल था स्काई लैब। तो ये स्काई लैब क्या बला थी यार। जो मेरे साथ के लोग हैं और जो मेरे से सीनियर हैं, उन लोगों को डेफिनेटली याद होगा। ये एरा था, हमारे एक डिक्टेटर गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उनका नाम था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। अच्छा, उस ज़माने में पीटीवी एक वाहिद एक टीवी स्टेशन था। और ये मैं आपको जो ले जा रहा हूँ जर्नी पे, ये मैं आपको बेसिकली इसकी एक वजह है। और उसकी वजह आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक स्टेट जो है वो अपने आले, अपने जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है आपको, आपका माइंड चेंज करने में, जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा। और ये बहुत अरसे से शुरू हुआ हुआ है, ये हज़ारों साल, ये एक पुराना किस्सा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन किस तरह से एक स्टेट आप लोगों का माइंड ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, आपका परसेप्शन जो है ना, वो इस हद तक मैं कहना चाहूँगा ख़राब कर सकती है और अपने कंट्रोल कर सकती है आपको, कि आपकी सोच है। और मैं क्योंकि इस एरा में रहा हूँ, मैं गुज़रा हूँ, तो मैं आपको ये स्काई लैब के बारे में उस वक्त मैं ले जाना चाहता हूँ कि हमारी, क्योंकि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ था उस ज़माने में, हमारी कैफ़ियत क्या हो गई थी। ये स्काई लैब जो था, ये एक 14 मई 1973 को लॉन्च हुआ था। यूएस ने लॉन्च किया था ये। और इसकी मैं डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। ज़ाहिर है जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो मुझे पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इसका जो था, इसका पर्पस क्या था। इस अच्छा था, ये बहुत बड़ा वैसे, बाय द वे, कोई 75 से 77 टन इसका वज़न था, यानी 75 से 77,000 किलोग्राम्स। काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और ये, इसको जो था वो, इसका मसरफ क्या था। एक तो ये था कि ये लॉन्ग टर्म के स्पेस ट्रैवल अगर आदमी इंसान करेगा तो उसके ऊपर क्या, ग्रेविटी जब नहीं होगी तो इंसान के ऊपर क्या उसके असरात होंगे, किस तरह से वो हाजत करेगा, खाना खाएगा, किस तरह से वो गुजारा करेगा। मंथ्स एंड मंथ्स, यानी सालों का ट्रिप अगर स्पेस में लगाना हो। दूसरी ये चीज़ थी कि कार्डियोवैस्कुलर क्या चेंजेस होंगी, फ्लूइड लेवल का क्या हिसाब किताब होगा, बिकॉज ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है एक आपके मसल मास, आपकी डेंसिटी को मेंटेन रखने में। अगर आप इसलिए ऐसी जगहों में, ये स्काई लैब जो था और स्पेस स्टेशन में, वो जॉगिंग या, क्योंकि वेट तो है नहीं, कोई भी वज़न ले जाएंगे उसका वज़न वहाँ तो होगा नहीं, बिकॉज वज़न ग्रेविटी से बनता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चीज़ उनको वहाँ पर देखने के लिए, साइंटिस्ट्स को, कि क्या होगा इंसान के साथ, बोन लॉस होगा नहीं होगा, मसल कितना लॉस होगा, कितने महीने में क्या होगा, साइकोलॉजिकल क्या उन पे असर होगा। और फिर अर्थ के रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कि ऊपर से आपके कि डिटेल इमेजिंग करनी है आपने, एटमॉस्फेरिक का चेंज, वेदर, क्रॉप्स, कि क्या सारा कुछ। और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करना था वेटलेसनेस में। आई थिंक मैंने सही बोला होगा शायद, अगर नहीं तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा। इट इज़ अ टंग ट्विस्टर। तो उसमें मैं आपको बताऊं, और सोलर ऑब्जर्वेशन, यानी सूरज को भी ऑब्जर्व करना है, उसके सोलर फ्लेयर्स का क्या, सारा कुछ ड्रामा। कुछ मैंने यहाँ पर भी लिखे थे, मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि मेडिकल और बायोमेडिकल स्टडीज़ और मटेरियल साइंस, इसके बारे में। और वो मैं कह चुका हूँ, क्रूशल ग्राउंड वर्क जो था इंटरनेशनल स्पेस ट्रैवल में क्या हिसाब किताब होगा। अब हुआ क्या, ये प्रोपेगेंडा में कैसे आ गया बीच में। अब हुआ ये कि उस ज़माने की रिजीम जो थी,
ان کو ظاہر ہے ذرا مشکلات بھی سامنا کرنا پڑا تھا، کافی سال گزر گئے تھے، مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ہمیں کنٹرول کیے ہوئے. تو اب ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی، اور اب ہوا یہ کہ وہ کچھ مائکرو ڈیبریز اس کے لگیں یہ اسکائی لیب کو، اور وہ اپنے ارتھ میں دنیا کے اندر ری انٹری اس کی ہونے لگی، بیکاز وہ آربٹ مینٹین نہیں کر سکا. اب تھا تو بڑا 77 ٹن، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب سائنٹسٹ نے حساب کتاب لگایا، انہوں نے کہا جی کہیں یہ ویسٹرن آسٹریلیا، کوئی انڈین اوشن میں اس کے گرنے کے چانسز ہیں، اور کوئی لینڈ زمین میں نہیں گرے گا اگر، اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ پی ٹی وی نے آئیڈیا کسی کا ویسے بہت بریلینٹ تھا، ویسے ان کو یہ کام تو آتا ہے اچھی طرح سے کرنا، اب میں اور کیا بولوں آپ کو. تو پی ٹی وی میں بہت ایک ماربڈ، ایک گھمبیر، ایک افسردہ میوزک چلائی جاتی تھی پرائم ٹائم کے اوپر، اور پھر اظہر لودھی صاحب نمایاں ہوتے تھے اسکرین پہ، اور اپنی بڑی ڈیپ گھمبیر آواز میں کہ اسکائی لیب کے گرنے کے چانسز پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا، اب سب لوگ جو تھے حیران کہ بھئی یہ اب ناٹ اونلی ایک بار نہیں ہوا، یہ ہر روز کانٹینیوس. اب امیجن کریں اظہر لودھی صاحب آ رہے ہیں، ان کا بڑا بھی نام تھا، بڑے لوگ سنتے تھے ان کا پرائم ٹائم خبر، وہ خبر نامہ کرتے تھے. وہ آ کے ہم کو بتا رہے ہیں کہ بہت چانسز ہیں، یعنی 99% چانسز ہیں کہ پاکستان میں ہی گرے گی وہ. اب لوگوں میں آستے آستے خوف طاری ہونا شروع ہوا، اور خوف کے ساتھ کنٹرول کرنا انسان کو بڑا ہی ایزی رہتا ہے، اور جو کہ حال میں بھی آپ نے یہی دیکھا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جو ناسا کے لوگ تھے، انہوں نے تو وہ دن بتا دیا کہ جی یہ اس دن یہ گرے گا، اس کی ری انٹری ہوگی. اچھا، اب جس دن وہ اب یہ چلتا رہا حساب کتاب، وہ ماربڈ میوزک، میں اپنا سر پکڑوں کہ یار کہوں کہ کیا، ایک مجھے تو ہنسی آتی ہے. اب تو مجھے اس زمانے میں بھی اتنا ہم کو سمجھ آ گیا تھا یار کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی چانسز نہیں تھے کہ پاکستان میں ایسی جگہ گرے گا کہ پورا ملک اس سے افیکٹ ہو جائے گا. اور اس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا شوشے چھوڑے کہ کوئی تابکاری تو یہ اور وہ، اللہ جانے انہوں نے کیا کیا کیا. اور اب ہوا یہ کہ ایک آفت پاکستان پہ آنے والی ہے آسمان سے، اسکائی لیب کے نام سے. میں 0.01 بھی گھمبیرتا میں نہیں پیش کر پا رہا ہوں جو کہ اس وقت اظہر لودھی صاحب پی ٹی وی پہ آ کے کیا کرتے تھے. اب ہوا کیا ہے، اب مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اس کا افیکٹ ہوا کیا. اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں میری ایک کزن تھیں، ایک ہماری فیملی فرینڈ بھی، اور میری چھوٹی ہمشیرہ، وہ آئے ہوئے تھے. ہم لوگ پتہ نہیں کارڈ وغیرہ کھیل رہے، تو شام کا ٹائم ہوا، اب بوریت ہو رہی ہے وہاں پر. تو میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ 11 بجے، ہاں ابھی 11 نہیں بجے تھے، میں نے، یہ ہے 11 جولائی اور یہ 1979 کا ٹائم ہے، اور اس نے ری انٹر کرنا ہے اب ایٹماسفیئر میں. میں نے امی کو بتایا کہ امی بلکہ میں نے پہلے تو ان کو بتایا کہ کوئی موڈ ہے باہر نکلنے کا. انہوں نے کہا یار اسکائی لیب گر رہی ہے. میں نے کہا یار چھوڑو نا یہ اسکائی لیب کو یار. میں نے امی سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں. اچھا امی بالکل نڈر ماشاء اللہ. انہوں نے کہا ہاں بیٹا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اپنی یہ جو میری کزن کو، ہماری ایک فیملی فرینڈ تھی وہ آئی ہوئی، میں نے کہا چلیں ہم اسٹیک کھانے چلتے ہیں یا کوئی اور کافی پینے چلتے ہیں کہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے بھی وہی مجھے جو میں نے پہلے دہرایا کہ
کہا کہ اسکائی لیب کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار کوئی اسکائی لیب نہیں گرے گی، وہ بہت دور گرے گی ہم سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ واکس ویگن 1965 بیٹل میں نے اسٹارٹ کری، میری کزن پیچھے ہماری فیملی فرینڈ ہمشیرہ بیٹھے، ہم لوگ اور نکل گئے۔ اب میں چاندنی چوک سے نکل رہا ہوں، ابھی 11 نہیں بج رہے بھائی، یقین مانے ہو کا عالم، اتنا خوف طاری ہو چکا تھا لوگوں پر، میں یقین مانے کہ سڑک پہ ایک آدمی نہیں تھا، یعنی اکا دکا کوئی دور دراز کوئی آپ کو لوگ نظر آئے، ہم حیران تھے۔ اور اتنی جلدی ہم صدر پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا، اگر میں بھول نہ رہا ہوں اس کو، یہ اس کا نام تھا وش بون یا ٹی بون، اگر کسی کو یاد ہو۔ یہ گرگسن کی لین میں تھا، جہاں پر گرگسن ڈرائی کلینرز تھے اور بھٹی اسٹوڈیوز، وہ آئی تھنک کیننگ روڈ تھی یا کیا، ضرور مجھے کریکٹ کر دیجیے گا کمنٹ میں، میری بھی ایجوکیشن ہو جائے گی۔ ہم وہاں پہنچے، ہم اترے اور ہم نے وہاں پر اسٹیک پھاڑا، ہم نے کافی پی، ہم نے خوب شغل کیا۔ کوئی ایک میرا خیال ہے شاید کوئی اور بھی وہاں پر کسٹمر شاید بیٹھے ہوں گے، ایک یا اکا دکا۔ ایونچولی وہ اسکائی لیب کا ہوا کیا، وہ گری ویسٹرن آسٹریلیا میں، کچھ سمندر میں اور کچھ نارمل جو ان کا ویسٹرن آسٹریلیا میں۔ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور اٹ واز ایکسپیکٹڈ، اور ایسے ہی ہونا تھا اس کا۔ پاکستان میرا خیال ہے واحد ملک تھا جو کہ اس سچویشن کو اتنے ایڈورسلی پورٹرے کر رہا تھا اپنے کسی مفاد کے لیے۔ اور یہ ہمیں، اب تو خیر ہمارے پاس چوائس ہے، اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب کہاں پی ٹی وی کوئی دیکھتا ہے، میں تو لوکل چینلز بھی اب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح کہ وہ خبریں نشر کرتے ہیں، ان سے کیا آپ کو توقع ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اب تو اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اچھا شغل رہے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو بات پسند آئی ہے اس میں، اور بھی اگر آپ کو 1979 سے پہلے اگر جانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا واقعہ، تو وہ بھی اگر مجھے یاد رہے گا جتنا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لائک سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، میں کہتا رہتا ہوں انشاءاللہ۔ اور آہستہ آہستہ آپ لوگ ایک فیملی ہماری بڑھ رہی ہے، اور لیٹس کنٹینیو دس۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔